اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ، آج ہم سپارہ نمبر 15 کا آغاز کریں گے۔ اس میں ہم سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ سورۃ الکہف کا خلاصہ بھی دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ 1290 میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس سورہ کو سورہ الاسریٰ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسریٰ یعنی رات کو مسجد اقصیٰ لے جانے کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً فرماتے ہیں کہ سورہ کہف، مریم اور بنی اسرائیل یہ عطا کے اول میں سے ہیں اور میرے طلعات میں سے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ صورتیں ان قدیم صورتوں میں سے ہیں جو مکے میں اول نازل ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو بنی اسرائیل سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہم آیات 1 to 10 دیکھیں گے اور واقعہ معراج سے 15 پارے اور سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ایک سپر نیچرل واقعہ تھا اور ظاہر ہے بہت ہی حیران کن واقعہ بھی تھا۔ اس وقت جب اونٹوں پر قافلوں کی شکل میں سفر ہوتا تھا تو 40 دن کی مسافت کا سفر ایک رات کے کچھ حصے میں طے کرنا اور صبح سے پہلے بیت المقدس اور فلسطین 7 آسمانوں سے واپس لوٹ کر آنا حیرت کا باعث بنا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ اس سیر کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ہم اپنے اس بندے کو عجائبات اور آیات کبریٰ دکھائیں، جن میں سے ایک آیت اور معجزہ یہ سفر بھی ہے کہ اتنا لمبا سفر رات کے ایک قلیل حصے میں ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، یعنی آسمانوں پر جو لے کے جایا گیا، وہ مختلف آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں اور سدرۃ المنتہا پر جو عرش سے نیچے 7ویں آسمان پر ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نماز اور دیگر بعض چیزیں عطا کیں، جس کی ڈیٹیل جو ہے صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ اس معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسریٰ کہلاتا ہے، جس کا ذکر جو ہے یہاں پر کیا گیا ہے اور جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا نام ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ بیت المقدس سے پھر آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ یہ سفر کا دوسرا حصہ ہے جسے معراج کہا جاتا ہے۔ اس کا کچھ تذکرہ سورہ نجم میں کیا گیا ہے اور باقی تفصیلات احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ عام طور پر اس پورے سفر کو معراج سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اُرِجَ بِی اِلی السَّمَاءِ یعنی مجھے آسمان پر لے جایا یا چڑھایا گیا سے ماخوذ ہے۔ کیونکہ اس سفر کا یہ دوسرا حصہ پہلے سے بھی زیادہ اہم اور عظیم الشان ہے، اس لیے معراج کا لفظ ہی زیادہ مشہور ہو گیا۔ اس معراج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کروایا گیا، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ دوسرے روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا لوگوں سے ذکر کیا تو کفار مکہ نے اس واقعے کا بہت مذاق اڑایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی اس سے کی کہ سبحان الذی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی تھی جو ہر عیب سے پاک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قریشی قیادت کو یہ سمجھاتے ہیں کہ انہیں بنی اسرائیل کے طریقے عروج و زوال سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو خطاب کر کہہ رہے ہیں کہ تمہارا باپ نوح علیہ السلام اللہ کا بہت شکر گزار بندہ تھا، تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو، اور ہم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ان کا انکار کر کے کفران نعمت مت کرو۔ اور بنی اسرائیل نے زمین پر 2 مرتبہ فساد کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا ہی میں سزا مسلط کر دی۔ یہ اشارہ ہے اس ذلت و تباہی کی طرف کہ بخت نصر کی بجائے جالوت کو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان پر مسلط کیا، جس نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ حتیٰ کہ طالوت کی قیادت میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور بخت نصر یا جالوت کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پھر مال اور دولت، بیٹوں اور جاہ و حشمت سے نوازا، جبکہ یہ ساری چیزیں جو تھیں تم سے چھن چکی تھیں، اور تمہیں پھر زیادہ طاقتور بنا دیا۔ یہ دوسری مرتبہ انہوں نے فساد برپا کیا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے در پہ رہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا کر ان سے بچا لیا۔ اس کے نتیجے میں پھر رومی بادشاہ ٹیٹس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا،
اس نے یروشلم پر حملہ کر کے ان کے کشتے لگا دیے اور بہت سو کو قیدی بنا لیا، ان کے موال لوٹ لیے، مذہبی صحیفوں کو پاؤں تلے روندا اور بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو تاراج کیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کر دیا اور یوں ان کی ذلت و رسوائی کا خوب سامان کیا۔ یہ تباہی 70 عیسوی میں ان پر آئی۔ پھر قرآن پاک کے نزول کے بعد وارننگ دی گئی کہ اگر تم نے اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوگے، جس کا مطلب دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور کامیابی ہے، اور اگر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر کے تم نے فساد فی الارض کا ارتکاب کیا تو پھر ہم تمہیں اسی طرح ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیں گے جیسے اس سے قبل 2 مرتبہ ہم تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر چکے ہیں۔ تو ان واقعات سے ایک طرف بنی اسرائیل کو تنبیہ کی گئی اور دوسری طرف قریشی کی عادت کو تنبیہ کی گئی کہ کتاب کے ملنے کے بعد اگر کتاب اللہ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے تو قومیں جو ہیں وہ ہلاک ہو جاتی ہیں، اور تیسری طرف مسلمانوں کو بھی یہ سمجھایا گیا کہ جو قومیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی قدر نہیں کرتی ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 11 to 22 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا اصول یہ ہے کہ ہم نے انسان کی بلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، اسے خیر اور شر کی ذاتی حاصل ہے، جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے، اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے، کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قوموں کی ہلاکت کے 2 اصول بیان کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ رسول کی آمد اور اتمام حجت کے بغیر قوموں کو ہلاک نہیں کیا جاتا، اور دوسرا یہ کہ جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم بات جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا یعنی فوری فائدے کا ہی ہو، اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہے سردست دیتے ہیں، بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ یعنی دنیا کے ہر طالب کو دنیا نہیں ملتی، صرف اسی کو ملتی ہے جس کو ہم چاہیں، پھر اس کو بھی اتنی دنیا نہیں ملتی جتنی وہ چاہتا ہے، بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جتنی ہم اس کے لیے فیصلہ کریں، لیکن اس دنیا طلبی کا نتیجہ جہنم کا دائمی عذاب اور اس کی رسوائی ہے۔ اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدردانی کے لیے 3 چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں: ارادہ آخرت یعنی اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی، ایسی کوشش جو اس کے لائق ہو یعنی سنت کے مطابق، ایمان کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی عمل بھی قابل التفات نہیں، یعنی قبولیت عمل کے لیے ایمان کے ساتھ اخلاص اور سنت نبوی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ پھر آیت نمبر 23 to 39 میں دین کی بنیادی تعلیمات کو کلیئرلی ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہدایت اور رہنمائی کے 14 نہایت عمدہ اور واضح اصول دے دیے گئے ہیں جو ایک فرد کے لیے بھی ہیں اور اسلامی ریاست کے لیے بھی ہیں، کیونکہ معراج کے فوراً بعد ہجرت کا وقت آنے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے آپ یوں سمجھیے اسلامی ریاست کا ایک منشور دیا گیا، اور یہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے رہنما اصول ہیں۔ یہ 14 نکات کیا ہیں؟ ہم ان کو مختصراً دیکھتے جاتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یعنی کلمہ انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی میں بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا، اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی۔ نمبر 2 یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بعد والدین کے حق کی تاکید کی گئی، احسان کا رویہ اختیار کرنے کا بار بار حکم دیا گیا، اور والدین کے لیے بہت ہی خوبصورت دعا سکھائی گئی، اور والدین کے سلسلے میں اولاد کو یہ باور کرایا گیا کہ تم چاہو بھی تو ان کی مشقتوں اور قربانیوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے عملاً نیک رویہ اختیار کرو، ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ تیسرا یہ کہ رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو۔ قرآن کریم کے ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ قریب رشتہ داروں، مساکین اور ضرورت مند مسافروں کی امداد کر کے ان پر احسان نہیں جتلانا چاہیے، کیونکہ ان پر احسان نہیں
بلکہ مال کا وہ حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب مال کے مالوں میں مذکورہ ضرورت مندوں کا رکھا ہے۔ اگر صاحب مال یہ حق ادا نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں مجرم ہوگا، گویا یہ حق کی ادائیگی ہے نہ کہ کسی پر احسان۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اسراف اور بے جا خرچ سے بچو، کیونکہ بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور اسلام کا کلچر انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر اسراف سے بچنے کا ہے۔ یہ اسراف کا اصول پانی، بجلی، لباس، خوراک ہر معاملے پر لاگو ہوگا۔ پانچویں بات یہ کہ اگر تم کسی کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہو، یعنی اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے۔ یہ اسلامی اخلاق اور تہذیب ہے، یعنی ڈانٹنا اور جھڑکنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینا ہے۔ نمبر 6، اخراجات میں اعتدال اور توازن کی راہ کو اختیار کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت میں میانہ روی کو آدمی کے دانا ہونے کی علامت بتایا ہے، یعنی نہ بخیل ہو اور نہ فضول خرچ۔ نمبر 7 یہ کہ مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بعد اگلی 8ویں بات یہ کہ خبردار زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اور اگلا پوائنٹ نمبر 9، اس میں قتل نفس کی ممانعت کی گئی، سوائے وہ جو قانون الہی کے تحت جائز صورتیں ہیں، اس کے تحت یہ سمجھ آتی ہے کہ جو قصاص ہے حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور 11واں پوائنٹ یہ کہ اپنے وعدے پورے کرو، خواہ جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے اور وہ بھی انسان آپس میں اسی سے کرتے ہیں۔ دونوں قسم کے عہدوں کا پورا کرنا ضروری ہے، اور نقض عہد کی صورت میں وہ پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اور 12واں پوائنٹ یہ ہے کہ جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو۔ اور 13واں پوائنٹ یہ کہ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ یہ بھی انفرادی سطح کے لیے بھی ہے اور اجتماعی سطح کے لیے بھی ہے۔ اور 14واں پوائنٹ یہ ہے کہ اخلاق میں تکبر اور فخر سے اجتناب کرو۔ اس کے بعد ہم اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا حصہ آیت نمبر 40 to 60 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے عقیدہ شرک کی تردید کرتے ہیں کہ کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا، خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لی، بے شک تم بہت بڑا بول رہے ہو۔ ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے۔ پھر ان آیات میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا جب ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے؟ جواب دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت سی سخت معلوم ہو۔ پھر وہ یہ پوچھیں گے کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لٹائے؟ آپ جواب دے دیں کہ وہی اللہ جس نے تمہیں اول بار پیدا کیا۔ اس پر وہ اپنے سر ہلا ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب؟ تو آپ جواب دے دیں کہ کیا عجب کہ وہ ساعت قریب ہی آن لگی ہو۔ مشرکین مکہ کو یہ بتایا گیا کہ تمہارا رب تم سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ جاننے والا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کر دے یا اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے دے، اس لیے انہیں تاریخ سے سبق لینے کا مشورہ دیا گیا۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ اور ہمیں حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ بہت ساری مصیبتوں کی وجہ زبان ہی بنتی ہے۔ پھر سفر اسرا اور زقوم پر مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا کہ ان کے لیے آزمائش اور فتنہ ہے۔ آیت نمبر 61 to 70 میں دوبارہ ابلیس کی جو چالیں ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی ناشکری کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود اسے بااختیار اور وکیل نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ آیت نمبر 71 to 77 تک میں اللہ تعالیٰ قریشی قیادت کی چال بازیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں خبردار کیا گیا کہ روز قیامت ہر قیادت ہر جماعت کا احتساب ہوگا۔ ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے اور دھاگے کے برابر ذرہ برابر بھی
ظلم نہ کیے جائیں گے، اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا۔ قریشی قیادت کے اس منصوبے کو بھی بے نقاب کیا گیا کہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گڑ گڑا لیں، تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا ولی دوست بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قوم اپنے رسول کو اپنی زمین سے بے دخل کرتی ہے وہ خود بھی وہاں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتی، اور پھر مکہ والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ آیت نمبر 78 to 82 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، یہ زیادتی آپ کے لیے ہے، عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعا سکھائی گئی، اور مدینہ منورہ میں ایک صالح اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد پر مشتمل حمایت اور قوت عطا کیے جانے کی دعا بھی سکھائی گئی، اور فرمایا کہ اور اعلان کر دو کہ حق آ چکا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل تو مٹنے والا ہی تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد بتوں کو توڑ رہے تو یہ دعا ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے۔ آیت نمبر 83 to 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانی نفسیات ہے کہ نعمتوں پر وہ بھول جاتا ہے اور آزمائشوں میں مایوس ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کی مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ مشرکین کے مطالبات اور اعتراضات نقل کیے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، یا خود آپ کے لیے کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر دکھائیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی رسول کے پاس ایسے اختیار نہیں ہوتے، کہ یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور رسول بھی ایک انسان اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ یہ اعتراض کیا گیا کسی فرشتے کو کیوں رسول نہیں بنایا گیا؟ جواب دیا کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ آیت نمبر 101 to 104 تک میں اللہ تعالیٰ قریش کے لیڈرز کو یہ کہتے ہیں کہ فرعون کی طرح ان کی بھی شامت آ سکتی ہے، ان کے رویے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح کے ہیں جس طرح کا فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ساحر زدہ کہا گیا تھا، فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زمین سے بے دخل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کا ساتھ دینے والی فوجوں کو غرق کر دیا۔ آیت نمبر 105 to 111 تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن پاک کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کے لوگوں کو سنائیں۔ قرآن پاک کے بارے میں اہل علم کا رویہ بیان کیا گیا کہ ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہی ہے۔ وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع اور خضوع بڑھا دیتا ہے۔ نماز میں قرآن پاک کو درمیانی آواز کے ساتھ پڑھنے کی ہدایت کی گئی، اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے، اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنے کی ہدایت کر رہے ہیں، اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجی رکھتا ہے، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو، اور تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہے۔ اس سورہ میں ایک ایک حکم ایسا ہے جس میں ہمارے لیے عمل کے بے شمار کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ کاف کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 110 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں۔ کاف کے معنی غار کے ہیں۔ اس کے مضمون پر غور کرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے تیسرے دور کے آغاز میں نازل ہوئی ہوگی، جبکہ ظلم و ستم اور مزاحمت میں شدت اختیار کی جا چکی تھی، مگر ابھی ضد حبشہ واقع نہ ہوئی تھی، اور اس وقت جو مسلمان ستائے جا رہے تھے انہیں اصحاب کہف کا قصہ سنایا گیا تاکہ ان کی ہمت بڑھے اور انہیں معلوم ہو کہ اہل ایمان اپنا ایمان بچانے کے لیے اس سے پہلے کیا کچھ کر چکے ہیں۔ یہ صورت مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی تھی جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اہل کتاب کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
پیش کیے تھے۔ وہ سوال کیا تھے کہ اصحاب کہف کون تھے، قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے اور ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے۔ اس سورہ کی تفصیلات میں کئی احادیث جو ہیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو ان کی تلاوت کرے اور پڑھے گا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، اور جس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص قسم کی نور کی روشنی رہے گی۔ سورہ کہف کے مضامین پر نظر ڈالیے تو ابتدائی حصہ تمہیدی ہے اور آخری حصے میں خلاصہ ہے۔ جو درمیان کے 4 حصے ہیں اس میں 4 قصے بیان کیے گئے ہیں جن کا مقصد کسی نہ کسی آزمائش پر تبصرہ ہے۔ اب ہم سورہ مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ آیات 1 to 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھیک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کرتے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے۔ قرآن پاک میں عیسائیوں کے غلط عقائد کی تردید کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ فکر مندی کی تعریف کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی ہدایت کے لیے عزت مند ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے، اور قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے کہ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ پھر آیات 9 to 13 میں اصحاب کہف یعنی غار والے نوجوانوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہی نوجوان ہیں جنہیں اصحاب کہف کہا گیا۔ انہوں نے جب اپنے دین کو بچاتے ہوئے غار میں پناہ لی، ورنہ حکومت وقت جو تھی انہیں سنگسار کر دیتی۔ اس کی تفسیر میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ توحید پر ایمان رکھنے والے تھے اور صحابہ کو انہی کی طرح ثابت قدمی اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ ان نوجوانوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو ہدایت کے اعتبار سے برگزیدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، انہیں ثابت قدمی عطا کی۔ یہ نوجوان جو تھے شرک سے بیزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کا خالق اور کائنات کا رب ہے۔ یہ الگ ہو کر کسی ایک جگہ اللہ واحد کی عبادت کرتے۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں ان کے عقیدہ توحید کا چرچا ہوا تو بادشاہ تک بات پہنچ گئی۔ اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر کے ان سے پوچھا تو وہاں انہوں نے برملا اللہ کی توحید بیان کی۔ بالآخر پھر بادشاہ اپنی مشرک قوم کے ڈر سے اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں پناہ گزین ہو گئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند جو ہے وہ مسلط کر دی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی بعد از موت کا ثبوت بھی فراہم کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت آ کر رہے گی۔ پھر اس واقعے کی تفصیل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یہ نوجوان اٹھے اور دوبارہ اپنے اس معاشرے کے اندر واپس گئے تو پتہ چلا کہ ان کو تو یہاں سے گئے ہوئے کئی سو سال گزر چکے ہیں۔ پھر نوجوانوں کی موت کے بعد عیسائیوں میں اختلاف ہوا۔ کسی نے کہا کہ ان پر دیوار چن دو اور کسی نے کہا کہ اس پر عبادت گاہ بنا دو۔ ہدایت یہ کی گئی کہ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں بحث نہ کرو، واقعے سے سبق حاصل کرنے کی تلقین کی گئی۔ نوجوانوں کی تعداد اور دیگر غیر ضروری باتوں میں اپنے آپ کو نہ الجھاؤ۔ اصحاب کہف کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتنے سے بچنے کے لیے 3 اہم چیزوں کی توجہ دلائی ہے، اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھا کرو جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، یعنی رضامندی چاہتے ہیں، اور اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنی ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ اور اعلان کر دو کہ سراسر برحق قرآن پاک تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کے انجام جو ہے واضح طور پر بیان فرما دیے۔ نمبر 32 to 59 میں 2 ذمہ داروں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ دونوں تاریخی کردار ہیں، ایک مادہ پرست مشرک ہے اور دوسرا آخرت کا قائل ہے۔ پہلا ناشکرا ہے اور دوسرا شکر گزار ہے، اور اس قصے کا مقصد یہ ہے کہ مال و دولت کی کمی پیشی کی آزمائش کو ثابت کیا جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بڑا زمیندار تھا وہ تفاخر کی بیماری میں مبتلا تھا، دوسروں پر شان جتاتا تھا کہ میرے پاس تمہارے زیادہ مال اور اولاد ہے۔ پھر یہ شخص جو تھا دنیا پرست تھا اور سمجھتا تھا نعمتیں جو ہیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہ دولت ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گی، میرے باغ کو فنا نہیں۔ یہ منکر قیامت تھا اور کہتا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت واقع ہوگی۔ یہ شخص جو تھا شک میں مبتلا تھا، جھوٹی آرزوؤں نے اسے الجھا رکھا تھا۔ سمجھتا تھا اگر بالفرض قیامت واقع ہو بھی گئی تو اس کے بعد مجھے دنیا سے زیادہ مال و دولت اور نعمتیں ملیں گی، وہاں بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ شخص مشرک بھی تھا کیونکہ جب اس کا باغ تباہ ہو گیا تو اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ کاش میں نے اپنے رب سے شرک نہ کیا ہوتا، اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے۔ بس وہ اپنے اس خرچ پر جس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا اور وہ باغ تو اوندا الٹا پڑا تھا،
اور شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا، اور پھر اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لینے والا بن سکا۔ جو چھوٹا ذمہ دار تھا اس کی صفات کیا تھیں کہ وہ توحید پر ایمان رکھتا تھا، صاف کہتا تھا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے بڑے ذمہ دار کو ٹوکا تھا کہ اپنے محسن رب کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تم نے اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے الفاظ کیوں نہ ادا کیے؟ اور اللہ تعالیٰ کے دنیا کے قانون، عذاب و ثواب اور آخرت کی جزا و سزا دونوں پہ یقین رکھتا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ تیرا باغ عارضی ہے اور تباہ ہو سکتا ہے، اور کی تباہی کے وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اجر، ثواب اور انجام ہر اعتبار سے بہتر ہے۔ پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا ہے، پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اور واضح کیا گیا کہ مال اور اولاد تو دنیا ہی کی زینت ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے سے مشرکین مکہ پر تنقید کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آیت نمبر 60-82 تک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا مقصود تھا کہ حضرت خضر جیسے پاک اللہ تعالیٰ کے بندوں کے پاس بہت زیادہ علم ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مشیت میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دریاؤں کے سنگم پر اللہ تعالیٰ کے ایک بندے، غالباً وہ فرشتے تھے، حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کی صحبت اختیار کر سکتا ہوں تاکہ آپ کو دی گئی دنائی سیکھ لوں؟ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ علم کے لیے صبر ضروری ہے، اور آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کا علم نہ ہو اس پر صبر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں گا، آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے شرط لگائی کہ آپ سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں خود نہ بتاؤں۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کے بعد عجیب و غریب کام جن کے متعلق اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک کشتی میں شگاف کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بولے کہ کیوں کیا؟ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کا قتل کیا، تو آپ علیہ السلام پھر بولے کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک مقام پر حق میزبانی ادا نہ کرنے کے باوجود ایک گرتی دیوار کو کھڑا کر دیا، اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ ایسا کیوں کیا؟ اور حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ میری اور آپ کی اب جدائی ہے۔ پھر انہوں نے جو افعال کیے تھے ان کی پوشیدہ حکمتوں کا انکشاف کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آج 2 دعائیں آئی تھیں، ایک تو آیت نمبر 24 میں آئی تھی کہ تم اپنے والدین کے لیے دعا مانگو کہ ان پر اللہ تعالیٰ رحم کرے جیسے بچپن میں انہوں نے تمہارے اوپر رحم کیا تھا اور تمہارا خیال کیا تھا۔ دوسری دعا آیت نمبر 80 میں آئی ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے پروردگار، مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے۔ اس دعا کے ساتھ ہم آج اپنا سپارہ مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم سورہ کاف مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔